جو کہ یاد الہی کے سارے اثرات اور ثمرات کا نتیجہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ کیا تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق تھا؟ پھر فرمایا کیوں شوق تھا؟ اب جب جواب آیا کہ تیری طرف سے مغفرت کے لیے ہمیں شوق تھا، تو سرکار فرماتے ہیں فَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مغفرتی، تمہارے لیے میری مغفرت ثابت ہو گئی، تم بخشے گئے۔ یہ پہلی ملاقات میں ہی اتنا کچھ حاصل ہو گیا۔ پہلی ملاقات کے اندر ہی مومنین، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں، ان کے ساتھ رب ذوالجلال کی گفتگو، اور پھر اس گفتگو کے لحاظ سے شوق اور اس کا جو نتیجہ ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر کیا۔ تو اس بنیاد پر ایک انسان صرف اس حدیث کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے کہ میری رب سے ملاقات ہونی ہے، میں نے اللہ سے ملنا ہے، اور ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا عدم، تو وہ کہتا تھا کہ محشر کا خیر کچھ بھی نتیجہ ہو عدم، کچھ گفتگو تو کر لیں گے کھل کے خدا کے ساتھ۔ تو یعنی اس میں بھی ایک بڑی اٹریکشن ہے، لیکن اسے تو معلوم نہیں کہ کیا نتیجہ ہوگا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس حدیث میں واضح کیا، جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جس کو روایت کیا گیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع کو جب مزید بیان کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب دنیا میں شوق رکھا تو قیامت کے دن بندے کو بولنا ہی نہیں پڑا، رب پہلے ہی بول پڑا، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، اور پھر اس نے کیا کچھ دیا۔ اور یہ جو ہے کہ ذکر کے بدلے ذکر، حالانکہ بندہ تو کرے کہ بندے کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر گھڑی میں کروڑوں اس کے انعامات ہیں، لیکن اس کا کرم دیکھو کہ وہ بھی جواب میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ ایک نہیں بلکہ حدیث میں ایسی سینکڑوں احادیث تمہیں مل سکتی ہیں کہ رب ذوالجلال نے اعمال صالحہ کی جزا اسی نوعیت کی رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کے گناہ دنیا میں بھی چھپا دے گا، آخرت میں بھی چھپا دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، ستارہ، تو جواب میں ستارہ اللہ، اللہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اس نے تو تھوڑا سا کام کیا، لیکن اس کے جواب میں اجر کے طور پر رب ذوالجلال نے اس کے لیے کتنا انعام رکھا۔ تو یہ بھی ایک یاد الہی کا طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال سے یہ اجر پانے کے لیے انسان اپنی زندگی میں یہ جو معاملات کے اندر یہ چیز جس وقت کام کرتا ہے تو یہ ایک یاد الہی ہے، اور اس کا نتیجہ اس کو اسی ضمن میں ملنے والا ہے۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جس بندے نے ایک مومن سے ایک معمولی سی تکلیف دنیا کی تکلیفوں میں سے دور کر دی، کرب الدنیا، قربہ مشکل مصیبت کو کہتے ہیں، اسی سے ہی کربلا ہے کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ تعالی عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی ایک مشکل دور کر دی تو رب ذوالجلال
اس سے آخرت کی ایک مشکل دور کر دے گا۔ اور یہ بھی یعنی عین وہی لفظ استعمال کیے گئے، اور یہ بھی یاد الہی کا ایک طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال اس بنیاد پر یعنی اتنا نوازے گا، اب ساری دنیا مل کر قیامت کے دن کی ایک مشکل ٹال نہیں سکتی۔ یعنی ایک پیاسے کو آج کی ساری دنیا مل کے چاہے وہ پانی پلائے اور رب کا اذن نہ ہو تو پلا نہیں سکتی، اور آج کسی پیاسے کو جو پانی پلاتا ہے مثال کے طور پر افطاری کے وقت، تو یہ پانی پلانا ایک معمولی سا عمل ہے، اس کے عوض میں قیامت کے دن اس کی پیاس بجھا دے گا۔ آج کسی نے کسی کی تھوڑی سی مشکل جو ہے وہ دور کی، اس کے عوض میں رب ذوالجلال قیامت کی مشکل جو آج کی ساری کائنات مل کے نہیں دور کر سکتی، خالق کائنات جل جلالہ اس شخص کی وہ مشکل دور کر دے گا۔ تو اس بنیاد پر اپنی زندگی میں انسان جس وقت اس سارے کردار کو سامنے رکھتا ہے، یقین رکھتے ہوئے کہ میں نے آخرت میں اٹھنا ہے اور معاملات ہوں گے اور اس پر رب ذوالجلال کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ یوم الدین میں جزا دینے والا ہے، صلہ دینے والا ہے، تو یہ سارے کا سارا ایک یاد الہی کا ہی سلسلہ قرار پائے گا۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من انذر معسرا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی کہ اس نے اس کے پیسے دینے ہیں اور اس نے وقت گزر جانے کے باوجود اسے مہلت دے دی، تو پھر اذلہ اللہ فی ظل عرشہ، تو رب قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح کی یعنی سینکڑوں احادیث ہیں جس میں بندے اور مولا کے جو معاملات ہیں آپس میں وہ مرتب ہیں۔ دنیا کے اندر انسانوں کے دیس میں رہتے ہوئے، انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے، اللہ کی مخلوق میں رہتے ہوئے، یہ انسان جس وقت ایسے امور ایمان کے ہوتے ہوئے بجا لاتا، اگر ایمان نہیں تو پھر ہباء منصورہ ہے، یعنی اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، خواہ وہ کتنے لنگر خانے بنائے، کتنے لوگوں کے لیے سماجی کام کرے، پھر اس کے عمل اور نیکی کا میٹر شروع ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان کی حالت میں یہ کرے گا تو پھر رب ذوالجلال نے ایمان میں یہ برکت رکھی ہے کہ یہ ساری چیزیں یاد الہی کا ہی ایک منظر قرار پائیں گی، اور اس پر خالق کائنات جل جلالہ اپنی طرف سے بہترین درجات اور اس پر بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم میں رب ذوالجلال کا پیش کردہ یہ نظام بھی موجود ہے، حدیث قدسی ہے، جس سے یعنی ذکر کے جو ثمرات ہیں اگر انسان سمجھ لے تو کبھی بھی اس کا دل خالی نہ ہو، کیونکہ جوں جوں انسان کا دل ذکر الہی سے خالی ہوتا ہے تو مردہ ہوتا ہے، اور اس میں ذکر الہی رہتا ہے، یاد الہی کا وہ زبان سے تلفظ کرے یا دل کے اندر وہ ان شانوں کے بارے میں سوچ رہا ہو، صفات خداوندی کے لحاظ سے غور کر رہا ہو اور اس کے دل میں غیر اللہ کا خیال نہ ہو، تو وہ ساری جو کیفیات ہیں یاد کے اندر ہی ان کا شمار ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رب ذوالجلال نے ذکر کے ثمرات اس انداز میں بیان کیے، فرما انا عند ظن عبدی بی، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو میرا بندہ ہے اس کا مجھ پر جیسا یقین ہے، میری رحمت اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنے والی ہے۔ عند ظن عبدی بی، میں کہاں ہوں؟ جہاں میرا بندہ مجھے سمجھ رہا ہے، یعنی اگر اس کا مجھ پر یقین ہے کہ میں دور ہوں تو پھر میری رحمت اس سے دور ہے، اگر اس کا یقین مجھ پر، یہاں یعنی ظن
منطقی ظن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہاں یقین ہے کہ اگر اس